آج کی یہ محفل پیغام کربلا کے عنوان سے ماہ محرم کی شروعات ہونے سے پہلے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اکبر، ظالموں کا جواب حلم سے کیسے دینا چاہیے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ جاہلوں کو کس طرح خاموش رہ کر کے خاموش کرنا چاہیے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ لیکن آئیے اب ہم کربلا کی طرف چلنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین گئے ہی تھے پیغام دینے کے لیے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ طاقتور فوج کو لے کر کے جاتا ہے۔ جب کوئی لڑنے جاتا ہے وہ ہتھیار لے کر کے جاتا ہے۔ جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پکارتا ہے، وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، وہ لوگوں کو سمیٹتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا امام ہے کہ جو جانے سے پہلے اللہ اکبر کس شان سے جا رہا ہے، لوگوں کو بلا نہیں رہا ہے بلکہ اس شان سے جا رہا ہے۔ امام حسین نے مکہ المکرمہ سے کربلا کا جو سفر شروع کیا تھا وہ 8 ذی الحجہ کو شروع کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر امام حج کے بعد سفر شروع کرتے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر واقعی کربلا سننے کے لیے آئے ہو تو پھر کربلا سن کر کے جانا۔ اور کربلا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ظالموں، ساتھ دینے کی کیا بات ہے؟ میرے امام نے کسی کا ساتھ لیا نہیں۔ واللہ حسین اعظم اگر آواز لگاتے تو کربلا میں دل رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، ارے ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا 11ویں نمبر کا بیٹا قدم رکھنے کے لیے کہتا ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں اتنے جمع ہو گئے کہ افق بھی بھر گیا۔ ارے جب بیٹے کے قدم کے لیے اتنے جمع ہو سکتے ہیں تو دادا پہ قربان ہونے کے لیے کتنے جمع ہو۔ ارے کربلا تو کربلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں لوگ آئے نہیں، میں نے کہا حسین پاک نے بلایا نہیں، ورنہ لوگ اسی حال کو دیکھ لے۔ حسین پاک کے نام پر 1400 سال کے بعد بلاؤ تو حال بے حال ہو جاتا ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی لوگوں کو۔ جس کے نام پہ غلام بلائے تو بیٹھنے کو جگہ نہ رہے، اگر وہ امام بلاتا تو کتنے آتے۔ لیکن امام حسین کا انتخاب ہے، 8 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے، کیونکہ سب احرام میں ہوں گے، وہ مینا کو جا رہے ہوں گے، حسین پاک میدان کربلا کو جا رہے۔ امام 25 حج پیدل چل کے کیے، 26واں بھی تو کر لیتے، لیکن مقصد ہے کسی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا، اب کربلا کھل رہا ہے۔ کربلا ہے کیا؟ جب بھی کوئی باپ بڑا باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی۔ اگر وہ باپ استاد ہے تو وہ شاگردوں سے چاہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا، پھر اولاد اچھی ہو یا اچھی نہ ہو، ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ استاد ہے تو شاگردوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا، پیر ہے تو مریدوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے اور قیاس کر لیں، رسول اللہ نے بھی تو جگہ جگہ کہا میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، غدیر خم میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، مسجد نبوی کے منبر پہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ جگہ جگہ کہا، جگہ جگہ کہا، یہاں تک کہا تم پر میری آل کی محبت لازم ہے، میرے بعد میری اولاد کی محبت کے معاملے میں میرے نائب بننا، میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، ایک مقام پر فرمایا میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا میری اہل بیت کے بارے میں۔ خوب کہا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ کوئی یہ چھوٹی سوچ کا آدمی سوچ سکتا تھا جیسے ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے
تو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہو گئی، حضور بھی اولاد کی محبت معاذ اللہ مسلط کرنے لگے۔ کوئی سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو امام عالی مقام کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے کہ ہم ہیں کون لوگ، یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی، ہمیں دیکھو، دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر۔ یہاں جتنے بڑے بڑے علماء اور پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن صبح دیکھتے ہیں تو شام نہیں دیکھ پاتے، شام دیکھتے ہیں تو صبح نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھ لے تو ان کی بیوی کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن اللہ کی شان، وہ شر میں خیر لاتا ہے، چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ حضرت ایوب کو بیماری دے کے بتاتا ہے کہ میرا ایوب ہے کیا۔ وہ خلیل کو خواب میں بتا کر کے کہتا ہے کہ جب بچہ ذبح کر دے تاکہ پتا چلے کہ میں نے خلیل کیوں بنایا۔ حبیب کو پتھر مروا کر کے پھر دعائیں دلوا کر کے بتاتا ہے کہ اس کو حبیب کیوں بنایا۔ تو اہل البیت کو کربلا میں بلوایا۔ امام عالی مقام طاقت لے کے نہیں جا رہے ہیں، فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں، قوت لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہتھیار لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ شہزادوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میدان میں رہیں گے، میدان میں رہیں گے تو دنیا کو پتا چل جائے گا، اپنوں کو بھی پتا چلے گا، بیگانوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہماری محبت یوں ہی مسلط نہیں کی گئی، ہم ہیں اس قابل، ہم ہیں اس لائق، ہماری شان ہی ایسی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ نے ہماری محبت کو تم پر فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، کہیں سنا کہ 72 کو مارنے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے۔ گویا کہ ہمارا تو ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دشمن کے دل میں کون ڈال رہا ہے کہ 22,000 بھیجو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو 22,000 بھیجے گا، یہ سب تو لڑنے کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ 22,000 لوگوں کے ماتھے میں 44,000 آنکھیں ہوتی ہے۔ 3 دن تک کے کربلا میں 44,000 آنکھیں رات اور دن کو دیکھے گی کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ ارے کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا، کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا۔ ایک تو سیدہ زینب ہے، ایک تو امام زین العابدین ہے، لیکن جتنے واقعات ملتے ہیں وہ سب یزیدی لشکر بیان کر رہا ہے۔ اور جب دشمن کوئی گواہی دے تو دشمن کی گواہی زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ امام علی مقام کربلا میں بہنوں کو لا رہے ہیں، کربلا میں بیویوں کو لا رہے ہیں، کربلا میں بچوں کو لا رہے ہیں، تاکہ دیکھ لو حسین کا کردار تو بے داغ ہے، حسین کے بچوں کا کردار کیسا ہے۔ اللہ اکبر، 18 سال کا علی اکبر تو بے داغ ہے، لیکن 6 مہینے کی علی اصغر کی مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو، کرو، کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو، اور کہا مرد تو مرد ہے۔ ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو، دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے، کیا ہے۔ سیدہ زینب کو دیکھا گیا، شر میں خیر ہے۔ سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا، اب کیسے دکھایا؟ اب اس کو ذرا دیکھیں۔ میدان کربلا میں آئے، اب آنے کے بعد تھوڑا پیغام کربلا پر توجہ۔ نمبر 1، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا، ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے پہلی ملاقات۔ اس کا سردار حر تھا، حر کوئی حسینی آدمی نہیں، آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا، لیکن بات میں کربلا کے پیغام کی کرنا، کوئی حسینی آدمی نہیں، حر ہے یزید کے خیمے کا آدمی۔ اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ، حر نے کہا لاؤں گا، کیونکہ وہ مرد میدان تھا، قید کروں گا۔ امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا، اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں، گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا۔ امام پاک سے ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئی۔ حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا۔ دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں، حسین قیدی بنانے ہوں۔ امام نے فرمایا حسین پاک نے، میرے مولا نے فرمایا حر
تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں، میرے گورنر کا مجھے حکم ہے، مجھے انعام ملے گا، گھوڑے ملیں گے، جوڑے ملیں گے، مرد میدان و طاقت کا استعمال کروں گا، میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ حر تھا، یزید کے خیمے کا آدمی تھا، ابن زیاد کا آدمی تھا، لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے، حر نے کہا امام عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا، لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے، اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا۔ تھا یزید کے خیمے کا آدمی، تھا ابن زیاد کا آدمی، لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں 1000 دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ تیری ماں جگر گوشے رسول ہے، تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے، میں جواب نہیں دوں گا۔ اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت نے اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ عطا کر دیا۔ ادب کہاں لے جاتا ہے، ادب کہاں لے جا، اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ پیغام، حر کے بدلنے کی دوسری وجہ، جب یہ باتیں ہو گئی تو میرے امام کی نظر حر کے لشکر پہ پڑی، پورا لشکر ہانپ رہا تھا، اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے۔ امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے، یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا، اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے، تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا، رکا نہیں۔ یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی، ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے، بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی۔ حر اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر، امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے، لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان، ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے، جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے، جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں، بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ حسینی کہلاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی، رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی۔ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے، اس کے بعد آپ دیکھیں اب کربلا کے اندر آئیے، میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ مولا علی اکبر، مولا زین العابدین، علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے، تیسرا بچا لیا۔ میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا، اور جو تندرست تھے
وہ اللہ کے لیے لٹا دیا. یہ بھی پیغام کربلا ہے. اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ اس کو بھی قربان کر دے. بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی. آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو، پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو، ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو، پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو، اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو. مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے، اچھا اللہ کے لیے دے دو. ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے، لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں. بیمار اپنے لیے رکھ لیا، بیمار اپنے لیے رکھ لیا. اور قربان کس کو کیا؟ سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا، خوبصورت سبھی تھے، لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہمشبی رسول تھے. روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہمشبی رسول تھے. ہمشبی رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے. امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے. ارے لوگو، شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا. جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں. اور کس کو؟ ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو، مولا شہزادہ علی اکبر کو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، مولا علی اکبر بابا سے کہتے ابا میں جاؤں گا کربلا میں. میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا. آپ غور فرمائیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے، تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے ابا تم کو کیا سمجھتا ہے. یہ ہے کون سے کربلائی ہو بھائی؟ یہی تو رونا ہے. کہیں ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے. صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے کربلا میں جانا ہے. امام رو کے کہتے تو کیسے جائے گا راجا؟ اور میرے بادشاہ تو کیسے جائے گا؟ میرے شہزادے تو کیسے جائے گا؟ کہا مولا جب تک میرا وجود ہے، مولا حسین کے چہرے پہ غبار تو دور کی بات ہے، حسین کی جوتیوں پر بھی غبار آنے نہیں دوں گا بابا. آپ اندازہ فرمائیں اور کس دل سے میرے مولا نے اپنے بیٹے کو امامہ سر پہ باندھا تھا. امام نے سجا کے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ علی اکبر میرے بیٹے میں تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا، لیکن کم سے کم تیرے باپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا دوں. قریب آ اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا. یہ کوئی رنگینی نہیں ہے خطابت کی، یہ حقائق ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیں. صرف جو لوگ باپ ہیں ان سے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اولاد والے تم بھی ہو، الحمدللہ شہزادہ علی اکبر کی نالین کی خیرات سے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے. بیٹا اگر بائک تیز چلا لیتا ہے، کوئی فون کے کر کے کہتے سید صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ اس نے بائک تیز چلایا، پورے سفر میں دل نہیں لگتا، کئی بار فون کر کے بولو راجہ بائک دھیرے چلایا. اندازہ فرمائیں بیٹا تیز سے بائک چلائے تو باپ کا کلیجہ کہیں نہیں لگتا. وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی. اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر وہ میرا مرشد ہم شبیہ پیمبر جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے تو امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا.
आखिरी मर्तबा तस्वीर मुस्तफा को देख लूं। अल्लाह अकबर, बीबियों ने कलेजे पकड़ लिए। अल्लाह अकबर, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, जमीन ने आहें भरी होगी, आसमान ने खून बरसाया होगा, और मैदान करबला में इम्तिहान देखने के लिए जो अंबिया की अरवा होगी, जो बुजुर्गों की अरवा होगी, जो सैयदुल आलमीन खातिमुन नबीयीन की मौजूदगी होगी, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। ये तो इब्ने अब्बास का ख्वाब बताता है क्या गुजरी होगी, उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन इतना गौर करना, इतना सोचना मुसलमानों, जब मेरे मौला ने कहा अली अकबर मेरे शहजादे एक बार जरा पलटना, आखिरी बार तस्वीर मुस्तफा देख तो लूं। शहजादा अली अकबर पलटे और चेहरा पलटा करके जब बाबा को देखा, 18 साल के बेटे की आंख में तो खुशी के आंसू थे कि मैं फुज तो बिरब्बिल काबा की सदा लगाने जा रहा हूं। लेकिन 56 साल का बाबा आंख में आंसू लेकर के कह रहा था, मौला जिस दिन के लिए इसे पाला था आज ये उसकी तकमील का दिन है, मौला कबूल फरमा ले। और उसके बाद शहजादा अली अकबर जाते हैं। मैं शहादत पढ़ने नहीं बैठा, लेकिन ये है पैगाम करबला कि दीन पर वक्त आए तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए तस्वीर मुस्तफ़ा 18 साल का बेटा अली अकबर को भी कुर्बान कर दो। अब हम कौन से हुसैनी है मुसलमानों, सिर्फ खिचड़े और शरबत वाले। हम खिचड़े और शरबत के मुखालिफ नहीं, वहां अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर रहे खुशी खुशी। क्या हम फजर में 10 मिनट की नींद कुर्बान करते हैं? बताओ कितने लोग हैं जो रोजाना फजर में उठकर मस्जिद को जाते हैं, फिर कौन से करबला पे हम अमल करते हैं? अल्लाह अकबर। और उसके बाद एक बेटा अपने बाप के कदमों पे सब कुछ कुर्बान कर देता है, और आज के जवान बेटे अपने बूढ़े बाप की बद्दुआ ले रहे हैं। आज के जवान बेटे कमाते हैं, अपने बाप का हक अदा नहीं करते। आज के जवान बेटे अपने माँ बाप की खुशी के बगैर पसंद की शादियां करते हैं। हालत यह है, लड़कियों से जिनसे नाजायज ताल्लुकात है, घंटे घंटे तो उनसे बातें करेंगे, मगर माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं है। क्या सीखा है करबला से? हम लोग सर पीटने और सीना पीटने वाली कौम नहीं है। हम लोग अल्लाह अकबर इसलिए कि पिटते पिटाते वो हैं। कुदरत ने सजा दी है, जिस सीने में 4 यार नहीं बसते वो दुनिया में भी पिटेंगे और कब्र में भी और हश्र में भी पिटेंगे। हम ना यहाँ पिटने वाले हैं ना मिटने वाले हैं, बल्कि वल्लाह जिस सीने में 4 यार के साथ पंजतन पाक बसते हैं वो सीना पिटने वाला नहीं है, बल्कि वो सीना तो कब्र में भी इंशाअल्लाह महफूज रहने वाला है। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। हैरत की बात है, करबला को रस्म बना दिया गया। उसके बाद बात को समेटते हुए एक भाई और बहन का किरदार करबला बता रहे। बहन, आज की बहन अपने बच्चों के लिए अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेती है। आज का भाई अगर बहन छुट्टियों में आ रही है तो बीवी से कहता है, अरे बहुत सारे बच्चे लेकर आ रही, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। दाढ़ियां रख ली, टोपियां पहन ली, दिल के अंदर क्या बस रहा है? नफरतों का सूअर, नफरतों के कुत्ते, नफरतों के खिंजीर। खिंजीर की गंदगी उतनी नहीं है जितना हसद और बुग़्ज़ की गंदगियां हैं। लोग खिंजीर के नाम से नफरत करते हैं, हसद के नाम से नफरत क्यों नहीं करते? लोग कुत्ते के नाम से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ के नाम से नफरत क्यों नहीं करते? बहनों का ताल्लुक क्या रह गया भाइयों से, और भाइयों का ताल्लुक क्या रह गया बहनों से? करबला बता रहा है, करबला बता रहा है। एक बहन अपने भाई को जब कोई मशवरा देती है, इमाम हुसैन करबला में किसी से मशवरा नहीं लेते सिवाय 2 के। नंबर 1 सैयदा ज़ैनब। अगर आप सैयदा ज़ैनब को नहीं जानते, खासतौर पे बहनों से कहता हूं तो सुन लें। इमाम हसन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी, इमाम हुसैन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी। इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी रसूलुल्लाह ने घुट्टी दी। सैयदा ज़ैनब के कान में भी हुजूर ने अजान पढ़ी। सैयदा ज़ैनब को घुट्टी भी हुजूर ने दी। और जब नाम रखने की बात आई तो हुजूर को जो सबसे पसंदीदा नाम था ज़ैनब।
زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. جو باپ کی آبرو کو چار چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں, 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ زینب. اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے, بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا, تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے, جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں. آپ غور کریں, سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے, لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں. یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اندازہ فرمائیں. اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا, میرے 2 بچے بچے ہیں, میرے بچوں کو جانے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی, یہ میں ننھے بچے اونو محمد جائیں گے. تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے, حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو. اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھے, تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں کو سرخرو, ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو. کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی. اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے, وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا, لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا, جملے پہ توجہ کرنا, پیغام کربلا, سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی, وہ زینب بنت فاطمہ تھی. لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی. جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی, ماں, اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے, گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے, بھائی کی بہن سے نہیں بنتی, بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے, سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے, اور بھتیجے تو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک بھتیجا ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے چچا میں نے بھی قیدان کربلا میں جانا ہے. امام کہتے ہیں بس کرو, کتنا مجھ سے امتحان لوگے, کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں؟ حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا مجھے جانے دو. چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے. روتے ہوئے آئے اور پھوپھی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں. سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو. کس نے؟ امام قاسم. پھوپھی میری خبر لو. پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہوں, آج یتیم ہوا. غور فرم امام قاسم کے جملے, پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا, آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے, لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. پھپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں, پھپھی ماں, جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی. آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی,
چچا نے نہیں کہہ دیا. آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا. کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بازو پر ہاتھ پہنچا امام قاسم کو. 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے. اور حسن مجتبی کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہیرا پیس کر حسن مجتبی کو پلا دیا گیا تھا. امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا. امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے. تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا. تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی؟ یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں. اللہ اکبر. اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبی سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا. اللہ اکبر. امام قاسم نے باندھ لیا. ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا. کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قاسم بن حسن، میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے. یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا. جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا اب مجھے کون روکے گا. اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے، اب بھی آپ روکیں گے، یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا. امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں. اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے. کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی. امام قاسم قربان ہو گئے. آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن. امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دشمن سے کہہ رہے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے
ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو۔ لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے منصوبے بن رہے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لا رہے، ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا۔ یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ، جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی کا سر جھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے، عباس کا پہرا، قاسم کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اس شان سے نکلتی تھی، ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولا کائنات کے خطبات سن چکی تھی، کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی، تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو،
تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے، توجہ چاہتا ہوں، پیغام کربلا، پیغام کربلا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اینڈ کرتے ہوئے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا، 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن۔ اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے، اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسا ہی ہے۔ لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے، اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں۔ قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا، تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت، یہ آل پیغمبر ہے۔ 7 سال کی بچی کی تربیت، 7 سال کی بچی کا احساس، پھوپھی اماں آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا، واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے۔ لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا، او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ۔ پیغام کربلا، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، توجہ، صدقہ حرام ہے سب پر نہیں، صرف آل نبی پر۔ لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے۔ توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے۔ دوسرے کھا سکتے ہیں نا، صرف آل نبی نہیں کھا سکتے۔ لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے، لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے،
مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں، اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو، اور سن لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔